کورونا کی چوتھی لہر کراچی میں مثبت شرح 26% سے تجاوز کر گئی۔ شہری شام 6 بجے کے بعد غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ شہر میں تمام ٹیوشن سینٹرز کو بھی فوری بند کرائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی آئی جی اور کمشنر کراچی کو ہدایت۔ پابندیوں پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل۔ کورونا مریضوں سے سرکاری اور نجی اسپتال بھر چکے۔ ڈاکٹرز مکمل لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی میڈیا بریفنگ۔ خیبر پختونخوا میں بھی کورونا کا پھیلاؤ تیز۔ کوہاٹ میں 17% ٹیسٹ مثبت آئے۔ ایبٹ آباد میں شرح 12 اور پشاور میں 10% تک پہنچ گئی۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 6.6% ریکارڈ۔ ایک روز میں 3262 نئے کیسز رپورٹ۔ 39 افراد نے دم توڑا۔ پنجاب میں کورونا کی مثبت شرح 2.5% رہی۔ ادھر معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے قومی ادارہ صحت میں سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول کا افتتاح کیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ پاکستان۔ وزارت خارجہ میں ملاقاتیں، باہمی دلچسپی اور خطے کی صورتحال پر بات۔ اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی بولے 2 طرفہ تعلقات نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ توقع ہے سعودی عرب ویزا پابندیوں پر نظر ثانی کرے گا۔ دنیا افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے افغان قیادت پر زور دے۔ شہزادہ فیصل نے کہا مسئلہ کشمیر اور فلسطین مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ پاکستان میں پناہ لینے والے افغان فوجی افغانستان کے حوالے۔ ISPR کے مطابق افغان فوجیوں کو اسلحہ اور آلات سمیت واپس بھجوایا گیا۔ 5 افسروں سمیت 46 افغان فوجی نواں پاس باجوڑ سے روانہ ہوئے۔ پاکستان ہر مشکل میں افغان بھائیوں کی معاونت جاری رکھے گا۔ افغان فوج کے کمانڈر کا خیال رکھنے پر حکومت اور پاک فوج سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ 20 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ ملکی سیاسی صورتحال اور آزاد کشمیر انتخابات پر بھی بات چیت۔ شرکاء کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا۔ فارف کی شرائط پر غیر ضروری کاروباری ریگولیشن ختم کرنے کے قانون کا ڈرافٹ پیش کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے حلقہ L16 باغ کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا شیڈیول جاری۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 42، 134، 135 اور 136 پر ووٹنگ 29 جولائی کو ہوگی۔ حلقے میں تحریک انصاف کے سردار میر اکبر اور پیپلز پارٹی کے سردار قمر زمان کے درمیان سخت مقابلہ۔ الیکشن کمیشن کے ارکان کے تقرر پر ڈیڈ لاک نہیں۔ وزیر اعظم آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر سے رائے لیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ۔ مزید لکھا کہ ایک مضبوط الیکشن کمیشن ملک کے مفاد میں ہے۔ نیب قوانین پر بھی حکومت کھلے دل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی درخواست ضمانت ایک بار پھر مسترد کر دی۔ ٹرائل کورٹ کو 6 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم۔ تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ حیران کن بات ہے خورشید شاہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے۔ سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے تمام سہولیات لی جا رہی ہیں۔ خورشید شاہ کا سب جیل میں رہنا ہمارے نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ آصف زرداری کی مبینہ فرنٹ کمپنی پارک لین کو غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس۔ نیب راولپنڈی نے سابق چیئرمین CDA فرخند اقبال کو گرفتار کر لیا۔ نیب کے مطابق فرخند اقبال 2012 میں 118 کنال سرکاری زمین بدنیتی سے غیر قانونی الاٹ کی اور فائل سے منظوری کا صفحہ غائب کر دیا۔ پیٹرول کا بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ PSO کے علاوہ دیگر کمپنیوں کے پاس پیٹرول کی قلت۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی پمپس پر پیٹرول کی عدم دستیابی، عوام کو مشکلات۔ خیبر پختونخوا میں کئی فلنگ اسٹیشنز بند۔ پمپ مالکان کا کہنا ہے غیر ملکی کمپنیاں ڈیلرز کو
مطلوبہ مقدار میں پیٹرولیم مصنوعات فراہم نہیں کر رہی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 38 کے ضمنی انتخابات 8 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کل ہوگا۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی۔ فردوس آشقوان کہتی ہیں سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں بھی آزاد کشمیر کی طرح مافیا کو شکست ہوگی۔ رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نذیر چوہان کو ایل ڈی اے پلازا کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ نذیر چوہان کے خلاف شہزاد اکبر نے متنازع بیان بازی کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ کراچی سی ویو کے قریب ساحل پر پھنسا بحری جہاز تاحال نہ نکالا جا سکا۔ بیرون ملک سے ٹگ پہنچا دیے گئے لیکن جہاز سمندر میں لے جانے کا کام شروع نہیں ہوا۔ انتظامیہ کے مطابق درجنوں کنٹینر سے لدے بحری جہاز کو سمندر میں لے جانے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ پہلا نشان حیدر پانے والے قوم کے بہادر سپوت کیپٹن محمد سرور کا 73واں یوم شہادت۔ کیپٹن محمد سرور نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا۔ گوجر خان میں شہید کی یادگار پر پروقار تقریب، آرمی چیف کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، شہید کیپٹن محمد سرور کی بے مثال بہادری اور شجاعت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ملک بھر میں مانسون کی اننگز جاری، اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے موسلادھار بارش کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے کے مطابق بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ امریکہ نے 18 سال بعد عراق میں بھی اپنا فوجی مشن بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ رواں سال کے آخر تک عراق سے اپنی فوجیں نکال لے گا۔ عسکری معاونت جاری رہے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القادمی کی ملاقات میں معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستانی کوپیما شہروز کاشف کا بڑا کارنامہ، K2 سر کرنے والے کم عمر ترین کوپیما بن گئے۔ 19 سالہ شہروز کاشف نے صبح 8:10 پر K2 چوٹی سر کی۔ 4 دیگر مقامی کوپیماؤں نے بھی اعزاز حاصل کیا۔ بیٹے کی کامیابی پر والد کاشف خوش، 92 نیوز سے گفتگو میں بولے، بیٹے کی کامیابی پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی بیڈمنٹن پلیئر ماہر شہزاد کا سفر اختتام پذیر۔ ماہر کو پول میچ میں برطانوی حریف کرسٹی گلیمر نے اسٹریٹ سیٹ سے شکست دی۔ پاکستانی سوئمر حسیب طارق کچھ دیر بعد ان ایکشن ہوں گے۔ جاپانی ٹینس سٹار ناؤمی اوساکا کو جمہوریہ چیک کی مارکیٹا وائنڈرو کے ہاتھوں اپ سیٹ شکست۔ میڈلز ٹیبل پر امریکہ نے 9 سونے کے تمغوں کے ساتھ ایک بار پھر پہلی پوزیشن سنبھال لی۔